70 ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، بس اب میرے خیال میں اتنا ہی ہوگا. جی ویڈیو بھی آئے گی ساتھ، اس کی ویڈیو جو وہ ہوگی، جو میں چیزیں جو اس کو دکھاؤں گا. ظاہری بات ہے یہ تو سارا آپ کو دکھانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا نا، ویڈیو کے ساتھ جو ہے. تو وہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ وسلم علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو اس کورس کی اہمیت کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم جو جغرافیہ اور فلکیات کی بات کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور اس سے ہمیں کیا ملے گا. کیا جو علم دین پڑھنے والے ہیں یا جو ایک عام آدمی جس کا علم دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کو یہ کورس فائدہ کیا دے گا. تو اس میں ایک چیز سمجھیے گا کہ جغرافیہ اور فلکیات کے اندر سے ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ، جغرافیہ کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جغرافیہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. حالانکہ جغرافی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو تاریخ کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ جغرافی کے اوپر آپ کو جغرافی کی سمجھ نہ ہو. دوسری بات، سیرت کے حوالے سے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ایسے ہی جنگوں کے احوال وغیرہ جو تھے اس زمانے کے اندر، جو جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، ان کو سمجھنا یہ جغرافی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جن کو آپ اس وقت سمجھیں گے جس وقت آپ جغرافی کو سمجھیں گے، تو اس وقت آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کریم یہاں پر کیا بات کہنا چاہ رہا ہے. سمجھ تو تھوڑی بہت تو سمجھ آتی ہے، لیکن کما حق ہو، اس کے پورے طور پہ جو اس کا حق ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو جغرافی کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو مناسبت ہونی چاہیے. تو اس لیے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے اور سیرت، تاریخ، ان سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں جغرافی کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ہاں اس کو صرف ایک عام ایک مضمون کے طور پہ لے لیا جاتا ہے کہ شاید ایک مضمون ہے کہ ہم دنیا کے احوال جان لیں، یا جغرافی کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جغرافی میں ہمیں شاید یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی کس جگہ کے اوپر پیٹرول ہے، کس جگہ کے اوپر کوئی اور چیزیں جو ہے نا، مثال کے طور پہ کہاں کہاں مختلف قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جغرافی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جغرافی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جس کے اندر اس کو ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں وہ فائدہ دے گا. ایسے ہی فلکیات جو ہے، اسٹرانومی جو ہے، اسٹرانومی کو سمجھنا بھی کیا فائدے کیا ہوں گے اس سے. دیکھیں، اسٹرانومی کو سمجھنے کے جو فوائد ہیں، یہاں پہ لوگوں کی غلطی ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹرانومی ہے ستاروں کے احوال وغیرہ یا ہماری قسمت کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، وہ اس کو اسٹرانومی سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ علم فلکیات نہیں ہے، وہ علم نجوم ہے، جس کو انگریزی میں ایسٹرالوجی کہتے ہیں. کہ جی جو کیا آج کا دن آپ کا کیسا رہے گا، آج کیا صورتحال ہوگی، آپ کو کیا کرنا چاہیے، فلاں کیا ہوگا اس وقت، فلاں ستارہ جو ہے وہ آپ کا ستارہ، آپ کا لکی نمبر یہ ہے. وہ ایسٹرالوجی ہے، وہ ایسٹرانومی نہیں ہے. ایسٹرانومی آپ کو بیسیکلی کیا بتاتی ہے، ایسٹرانومی کے اندر جو ہمارے ساتھ جو ہمارے عملی صورتحال پیش آتی ہے، اس میں سے وہ ہماری 3 چیزیں بہت اس میں کام آتی ہیں ہمیں. ایک، ہماری نمازوں کے اوقات وغیرہ، کہ نمازوں کے اوقات کس طریقے سے ہوتے ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے مختلف جگہوں کے اوپر
صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. بعض ایسے آپ کو علاقے ملیں گے جہاں پر سورج غروب نہیں ہو رہا. اب وہاں پہ کیا کیا جائے گا جہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا؟ تو اس صورت میں کیا ہوگا، جہاں پر ایسی صورتحال ہوگی کہ سورج طلوع ہی نہیں ہو رہا. بعض ایسے علاقے بھی آ جائیں گے جہاں پہ سورج طلوع ہی نہیں ہو رہا. تو نمازوں کے اوقات وغیرہ عام ہم جو اپنی نمازوں کے حوالے سے کرتے ہیں، اس میں انشاءاللہ چھوٹی موٹی ہم بحث جو کریں گے اس کو سمجھیں گے کہ کہاں کہاں اختلافات پائے جاتے ہیں اور اس کا ہمیں کیا فائدہ کیا ہوگا. اسی طرح ہی دوسرا اہم جو مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رؤیت ہلال کا. رؤیت ہلال کا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کہ جی چاند نظر آیا، چاند نظر نہیں آیا، اور اس میں کہاں تک ہم سائنس کی مدد لے سکتے ہیں، کہاں تک ہم سائنس کی مدد نہیں لے سکتے ہیں، کس علاقے کے اندر چاند نظر آنا چاہیے تھا، کس علاقے میں نظر نہیں آنا چاہیے تھا، اور کس جگہ کے اوپر دیکھا گیا، آسمان میں کس جگہ کے اوپر تھا، یہ ہمیں اسٹرانومی بتا رہی ہوتی. تیسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو قبلہ ڈائریکشن ہوتی ہے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہم کسی علاقے کے اندر ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طرف منہ کرنا ہے، اور یہ جو ہے یہ قبلہ ڈائریکشن جو ہوتی ہے. اچھا، بہت سی احادیث ہوتی ہیں جن کا سمجھنا بھی ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسٹرانومی کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گی. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ دیکھو، کیونکہ مدینہ کے اندر تھے تو مدینہ کے جنوب کے اندر، مدینہ کے جنوب میں قبلہ ہے. مدینہ یعنی مدینہ شمال کے اندر ہے اور مدینہ کے جنوب کے اندر قبلہ پایا جاتا ہے. تو گویا انہوں نے، مدینہ والوں نے جنوب کی طرف منہ کرنا ہوتا ہے نماز پڑھتے وقت جو ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قبلے کی طرف جب انسان اگر بندہ باتھ روم جائے تو استنجا کرتے وقت وہ نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ کرے. اب ایک روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے نا شمالن اور جنوبن منہ نہ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، ولیکن شرقوا او غربوا، کہ تم لوگ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو. اب پاکستان کے اندر جو بندہ رہتا ہے وہ اگر اس حدیث کو دیکھتا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب تم استنجا کے لیے جاؤ، اپنے قضاء حاجت کے لیے جاؤ، تو اس وقت آپ جو ہیں مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر، انڈیا وغیرہ کے اندر یہ جو علاقے ہیں اس میں سے ہمارے تقریباً قبلہ مغرب کی جانب ہے، مغرب کی جانب ہے، مغرب کی جانب ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر اس حدیث کے ظاہری الفاظ کے اوپر عمل کیا جائے تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو. تو مشرق یا مغرب کی طرف جب منہ کریں گے تو پھر اس کو کیسے وہ کیا جائے گا؟ تو یہ اس لیے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اور یہ جغرافی اور یہ دونوں فن جو ہیں، جغرافی اور اسٹرانومی جو ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس لیے کہ بہت سی چیزیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں چیزیں. تو اس کے مطلب قرآن، حدیث، سیرت، تاریخ، بہت سے لوگوں کو جو تاریخ سے مناسبت پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاریخ کے اندر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر یہ جنگ ہوئی، فلاں موقع کے اوپر یہ ہوا، ایسا ہوا معاملہ جو ہے. یا آپ بھی جب نوٹ کرتے ہیں کہ جو سب سے مشکل جو چیزیں ہمیں لگتی ہیں اس میں سے، اگر ہم سیرت کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جگہوں کے نام آ رہے ہوتے ہیں.
مختلف جگہوں کے نام آ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. غزوہ بدر کے حوالے سے اگر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا معاملہ کیا ہوا تھا. صحابہ کرام جب گئے تھے, اس میں سے ابو سفیان کے جو لشکر آ رہا تھا ایک کاف میں سے, اور ابو سفیان نے کس طریقے سے اپنا تبدیل کیا تھا وہ پورا کا پورا. پھر اسی طرح ہی یہ جو تھا غلبت الروم فی ادنی الارض, کیا ہو گئے, مغلوب ہو گئے, رومی مغلوب ہو گئے تھے جس وقت. یہ اب قرآن کریم جو ہے وہ بیان سے پتہ چلتا ہے. اچھا, پھر ایسے ہی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, اور گرمیوں کا سفر. قریش کون سا سفر کیا کرتے تھے؟ سردیوں کا سفر ہے, گرمیوں کا سفر ہے. تو یہ قریش بیسیکلی سفر کیا کرتے تھے جو ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جی ایک جو تھے سردیوں کے اندر کہاں پہ جاتے تھے؟ سردیوں میں وہ نیچے یمن کی طرف آیا کرتے تھے, اور گرمیوں کے اندر وہ سفر کیا کرتے تھے شام کی طرف کا علاقے کا سفر کیا کرتے تھے. غزہ, آپ آج بھی آپ نام سنتے ہوں گے, غزہ کی پٹی جس کو کہتے ہیں. غزہ کی پٹی جو ہے دنیا کا سب سے بڑا, آپ یوں سمجھ لیں کہ جیل ہے وہ غزہ کی پٹی جو ہے, حماس جہاں پہ ہے فلسطین کے اندر. غزہ کی پٹی, اس کا نام غزہ بنی ہاشم تھا. غزہ بنی ہاشم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں بنی ہاشم جو تھے, یعنی یہ سفر جو ہوتا تھا تو غزہ بنی ہاشم, تو یہ سفر کرتے تھے اس ان علاقوں کے اندر سے. پھر جی, تو غزہ بنی ہاشم کے معاملے میں اچھا قرآن کریم بیان کرتا ہے, قرآن کریم بیان کرتا ہے جب قوم عاد کے جو ہے نا کا ذکر کرتے ہیں یا قوم سمود کا ذکر کرتے ہیں, تو پھر قریش کو جو ہے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھو کہ یہ تمہارے ہی راستے, تم لوگ ان راستوں سے گزرتے ہو, تم ان راستوں سے گزرتے ہو. اب یہ کون سے راستے تھے قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے کہ قریش جو سفر کیا کرتے تھے, تجارتی جو سفر ہوتے تھے, ان کے بیسیکلی وہ سفر ہوتے کس طرح تھے, کن علاقوں سے جایا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے ذوالقرنین کے 2 سفر ذکر کرتے ہیں. قرآن کریم جو ہے ذوالقرنین کے 2 سفر ہیں, ایک مشرق کی جانب ہے, ایک جو ہے وہ مغرب کی جانب ہے, اور ایک شمال کی جانب ہے. پھر ذوالقرنین جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں سورج کو کہ سورج جو ہے ان کو ایسے معلوم ہوا کہ گویا کہ کیچڑ کے اندر سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے, کیچڑ کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے. بظاہر اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں بعض مستشرقین جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیچڑ کے اندر سورج جو ہے غروب ہونے کی کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے, اب اس کا کیا جواب ہے. تو یہ ساری باتیں ہم کوشش کریں گے اس میں سے. پہلی تو یہ چیز آ رہی ہے. دوسری جو بات جو آپ کے ذہنوں میں سوال بھی اٹھ رہا ہوگا, اور بہت سے جو تھا جامعہ کے اندر بھی مجھے آج بھی کہا گیا تھا کہ چھوڑ دیں, کیونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ابھی جمعرات کو انتقال ہوا تھا, تو مجھے آج بھی انہوں نے کہا کہ آپ بے شک اس کورس کو ابھی نہ کروائیں, چھوڑ دیں اس میں سے. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں جو ہوں نا یہ جب کہہ دیا ہے سب کو تو اب اس لیے کورس کرواؤں گا بھی انشاءاللہ, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں سے. تو ہمارے ہاں ہمارے جو علماء کا جو طبقہ ہے ان کے اندر, یا جو عام طبقہ بھی ہے, لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے کہ جغرافیہ یا فلکیات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. ہر ایک انسان, چاہے وہ ایک کہ اس کا جو ہے وہ عالم ہے یا اس میں سے, تو مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی سے مراد کہ وہ اگر عالم نہیں ہے اور اگر عالم ہے تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کے بارے میں زیادہ نہیں ہوتا, اور اس کو ہم بہت زیادہ ایک تھیوریٹیکل اس میں سے لیتے ہیں, اور اس کو ہم ایک سلیبس کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کو آپ نے ایک سلیبس کے طور پہ نہیں لینا, آپ نے اپنی ایک
گروتھ کے طور پہ اس کو لینا ہے کہ آپ کو بیسیکلی یہ آپ کی سوچ کو وسیع کرے گا، آپ کو سوچنے کے اوپر مجبور کرے گا چیزیں جو ہیں. اور ایک چیز جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا ذہن کھلتا ہے، اور آج کل کے جو حالات ہیں کرنٹ افیئرس وغیرہ، ٹھیک ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوں گی؟ آپ دنیا میں جنگوں کے احوال، جنگیں ہوتی کیسے ہیں، جنگوں کی وجہ کیا بنتی ہے بیسیکلی، اور کوئی خاص علاقے اس وقت دنیا کے اندر کیوں اتنے ہاٹ سپاٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے. وہ بیسیکلی آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کو جیوگرافی سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. جو آپ کے کرنٹ افیئرس چل رہے ہوں گے آج کل کے حالات کے حوالے سے دنیا کے اندر، تو آپ کی سوچ کو وسیع کرتا ہے یہ علم، آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، آپ کی بات کے اندر وزن لے کر آتا ہے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات کے اندر کوئی وزن ہونا چاہیے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وداؤٹ اینی جو دلیل کوئی ہے نہیں ہے اور ہم بغیر کسی اس کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو پہلی تو یہ چیز آ رہی ہے اس میں سے. اور ٹھیک، اب یہ علم کہاں سے وہ ہوا کیا؟ اور اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جناب 6 دنوں میں ہم کریں گے کیا؟ کیا یہ 6 دن کا علم ہے؟ مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ نہیں، یہ تو کم سے کم اس کے اندر آپ کو مہارت پیدا کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کے لیے آپ کو تقریباً 5 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں. 5 سے 6 مہینے لگتے ہیں آپ کو. تو پھر اس کورس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ جو ہم یہ کورس کرنے جا رہے ہیں 6 دن کے اندر، اور آج بھی جو یہ بات چل رہی ہے یہ تو کافی ٹائم اس طرح نکل رہا ہے. دیکھیں میرا جو مقصد ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کے اندر، میں آپ کو، ٹھیک ہے نا، یہ میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو ایک ٹریک پہ ڈالوں گا، آپ کو ایک راستے پہ ڈالوں گا، ایک پٹڑی پہ ڈال دوں گا. اب یہ آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس میں کتنی دوڑ لگاتے ہیں اور کتنا سیکھتے ہیں. کم سے کم یہ ہوگا کہ 6 دن کے اندر میں آپ کو ان چیزوں کی بیسکس جو بنیادیں ہیں وہ ساری سکھا دوں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد جب آپ کتابیں پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی چیزیں جو ہیں. تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے، آپ آج کل کے حالات کے اوپر اخبار کے اندر کسی جگہ کے اوپر جو کانفلکٹس چل رہے ہیں دنیا کے اندر، اگر ان کو دیکھتے ہیں، یا کسی جگہ کے اوپر آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے حوالے سے کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، یا قبلے کے حوالے سے مختلف جگہوں کے اوپر، امریکہ میں ایسے علاقے جو ہیں، تو آپ کے ذہن کے اندر ہو کہ بھئی یہ کیا کیا بات بتائی گئی تھی. اور مہارت پیدا کرنا چاہیں گے تو کتابیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ جی یہ کتابیں ہیں، اور آپ اس کو پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے اندر. سیکھو گے جی. پہلی تو چیز یہ ہماری وہ تھی کہ 6 دن کے اندر، اس لیے آپ نے یہ تیار رہنا ہے کہ جی 6 دن کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بہت بڑے علامہ فہامہ بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ میں اس میں سے کہ اپنا تعارف بھی کرا دوں، اور مجھے کیوں اس فن کے ساتھ کیسے میری مناسبت کیسے ہوئی، اور سارا جو تھا یہ کیسے مجھے، کیسے یہ چیز میں نے سیکھی کیسے، اور کیا وہ تھا. جن لوگ مجھے جانتے ہیں اس میں سے میرا نام محمد اسد ہے، اور پہلے میں نے انجینئرنگ کی تھی، میکینیکل انجینئرنگ. میکینیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد پھر میں نے 8 سال کا عالم کا کورس کیا جامعہ اشرفیہ سے، وہ جو تھا ٹاپ کیا. پھر 2 سال کا مفتی کا کورس کیا، وہ ٹاپ کیا. MBA فائنانس کیا یونیورسٹی سے، وہ الحمدللہ ٹاپ کیے جو ہے اس میں سے بھی جو ہے. اور پھر جو تھا یہ اس میں سے ملٹی نیشنلز کے اندر بھی کچھ کام کیا، حلال فوڈز کے حوالے سے بھی. فلکیات کے ساتھ، یہ جغرافیہ یا فلکیات کے ساتھ میری کہاں سے مناسبت، کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وہ ہوا یہ تھا
کہ ہم جب چھوٹے بچے تھے بچپن کے اندر ہی، تو ہمارے والد صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ انہوں نے ایک گلوب رکھا ہوا تھا، ہوا والا گلوب جو ہوتا ہے گھر کے اندر، اور والد صاحب کو جغرافیہ سے بہت زیادہ ان کو بہت زیادہ مناسبت تھی جغرافیہ کے ساتھ، اور جگہوں کے نام اور ساری چیزیں جو ہوتی تھیں، تو ہمارے بچپن میں ہمارے بچپن سے ہی ہمارے آپس میں مقابلے ہوتے تھے کہ اس گلوب کے اوپر ہم وہ کرتے تھے کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ کون سی جگہ، کس جگہ کی فلاں ملک کدھر ہے، فلاں شہر کدھر ہے، فلاں کیا ہے، اس گلوب کے اوپر ہم آپس میں بہن بھائی جو ہوتے تھے وہ مقابلہ کرتے رہتے تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے۔ تو وہ چیزیں جو تھیں جب معاشرتی سوشل سٹڈیز پڑھی یا اس طرح کی معاشرتی علوم وغیرہ کے اندر جب یہ پڑھتے تھے تو چیزیں جو ہے نا وہ آنا شروع ہوئیں، اور آپ کو جو سب سے زیادہ جو مشکل لگتی ہے وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا سوشل سٹڈیز وغیرہ معاشرتی علوم کے اندر، تو جب بھی کسی ملک کے بتایا جاتا ہے تو اس کے شمال مشرق میں فلاں ملک ہے، اس کے شمال مغرب میں یہ ہے، اس کے مشرق کے اندر یہ ہے، یہ سب سے زیادہ طلبا کو مشکل چیز لگتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو پڑھانے کا جو طرز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سمجھایا نہیں جاتا کہ بھئی آپ نے چلنا کیسے ہے۔ تو بچپن سے ہی پھر یہ چیزیں تھوڑی سی وہ چلنا شروع ہوئیں کہ مجھے جو تھا، پھر جب انجینئرنگ کے اندر گئے تو مکینیکل انجینئرنگ تھی، تو مکینیکل انجینئرنگ کے اندر ہماری ایئر کنڈیشننگ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی آپ اگر ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں کس جگہ کے اوپر کتنا وہ چاہیے، کتنے ٹن کا اے سی لگنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، سورج کا رخ کا بھی اعتبار ہوتا ہے کہ آپ نے سورج آج کل گرمیوں میں سورج کس جگہ زیادہ چمکے گا، کس طرح سے جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ ہمارا اے سی کا جو وہ ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ گرمی نہ پڑے، تو صحیح طریقے سے وہ کام کرو، تو وہ وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ فلکیات کے ساتھ جو ہے نا وہ مناسبت جو تھی، ریفریجریشن ایئر کنڈیشننگ کا ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، وہاں پہ اس چیز کو سمجھا۔ پھر جب میں مدرسے کے اندر آ گیا تو میں اس وقت ثانیہ کے اندر پڑھتا تھا، دوسرا سال جو تھا، تو میرا ایک دوست ہی ہے، تو اس وقت وہ چھٹے سال کے اندر تھے، تو ان کی فلکیات پڑھائی جاتی ہے چھٹے سال کے اندر وفاق المدارس کے اس میں سے جو ہے، تو وہ جو کتاب لکھی ہوئی تھی پہلے جو ہے وہ بڑی مشکل کتاب لکھی ہوئی تھی، تو وہ طلبا کو بنیادی طور پہ سمجھ نہیں آتی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو ہے نا یہ مجھے پڑھا دیا کریں۔ تو میں ثانیہ کے اندر تھا تو میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، اور کرتے کرتے جو ہے نا ایک مناسبت پیدا ہوئی، اور ثانیہ سے ہی جو ہے نا وہ کرتے کرتے جو ہے آج سے آپ یوں سمجھ لیں کہ شاید کوئی اتنا ہو گیا 2006 سے اب 15-16 سال تقریباً جو ہیں وہ ہو گیا اس کو۔ تو یہ وہاں سے جو تھا یہ کام شروع ہوا۔ پھر میں نے شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلکیات کے اندر بڑے مہارت رکھتے تھے، ان کی کتابیں ہیں وہ پڑھنا شروع کی، اور وہ پڑھتا گیا، تو آہستہ 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 کرتے کرتے جو ہے اس دونوں فنون کے ساتھ جو ہے نا کچھ نہ کچھ وہ مناسبت ہوتی گئی۔ اور پھر ضرب مومن ایک اخبار جو ہے اس کے اندر مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب جو ہیں ان کے کچھ وہ آیا کرتے تھے ٹاپکس وغیرہ، اور اس طریقے سے جو ہے تو ان کو پڑھتا گیا، اور ساتھ ساتھ تو یہ اس طریقے سے ایک مناسبت تھی۔ الحمدللہ اب جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں یہ ہے کہ کم سے کم سمجھ آ جاتی ہے کسی جگہ کے اوپر بھی، اور کئی سال سے پڑھا رہا ہوں جغرافیہ بھی اور فلکیات بھی، جو ہے تخصص والے جو طلبہ ہوتے ہیں جو مفتی بن رہے ہوتے ہیں تو ان کو پڑھانے کا کام جو ہے یہ تقریباً کوئی 8 سال سے جو ہے تو وہ میرے ذمے ہی ہوتا ہے پڑھانا جو ہے اس میں سے۔ تو اس لیے اس فن کے ساتھ الحمدللہ کوئی کافی حد تک ایک مناسبت کا درجہ ہے۔ ہم وہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ جی اس میں مہارت جو ہوتی ہے، کیونکہ مہارت تو کوئی بھی وہ نہیں اس کے وہ کر سکتا، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ الحمدللہ ایک اچھی ایک مناسبت ضرور ہے میری اس فن کے ساتھ جو ہے۔
اور کم سے کم میں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو 6 دنوں کے اندر میں آپ کو اس فن کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کر دوں گا، اور پھر آپ آگے انشاءاللہ کوئی بھی سفر نامہ پڑھیں گے، کوئی چیز پڑھیں گے تو آپ اس چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یہ جو تھا نا ہمارا ایک وہ ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، فلکیات جدیدہ ہے، حیت صغرا ہے، حیت وسطیٰ ہے، حیت کبریٰ ہے، شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابیں ہیں، ایسے سفر نامے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ مفتقی عثمانی صاحب کے اگر آپ سفر نامے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، وہ جو ہے حضرت کے جو سفر نامے جو ہیں، جہان دیدہ جو سب سے پہلا سفر نامہ حضرت نے لکھا، انہوں نے پوری دنیا کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ سفر کیے، تو اس کے وہ حالات لکھتے ہیں جی۔ پرانے پرانے شہروں کے نام جب آتے ہیں تو فلاں مصنف جو ہیں وہ فلاں جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صاحب ہدایہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی صاحب ہدایہ، آپ ہمیشہ کتابوں میں سنتے آئے ہوں گے کہ جی ہدایہ، جن لوگوں نے ہدایہ پڑھی ہوگی تو جب ان کا تعارف بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ ما وراؤن نہر سے تھے، ما وراؤن نہر سے تھے۔ اب یہ ما وراؤن نہر سے کیا مراد ہوتی ہے، میں انشاءاللہ یہ کروں گا، میں آپ کو کتابیں میں بتاؤں گا ساری چیزیں جو ہے نا، یہ نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ۔ یہ اس میں سے آج تھوڑا سا ذرا اس لیے چینج ہے کہ میرے پاس ابھی کیونکہ وہ لیپ ٹاپ نہیں ہے، میں اپنے موبائل سے ہوں۔ کل میں انشاءاللہ لاہور سے وہ ہوں گا تو میرے پاس جتنا مٹیریل بھی ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، اگر کوئی مجھ سے لینا چاہے گا تو مجھ سے ہارڈ کے اندر جو ہے نا، مطلب اس میں سافٹ کاپی جو ہے نا، وہ تھوڑا سا کافی مٹیریل ہے، 4-5 GB کا وہ مٹیریل ہوگا، اس کے اوپر بھی جغرافیہ اور فلکیات کے اوپر بھی جو میرے پاس جتنا مٹیریل ہے، کوئی لینا چاہے گا مجھ سے تو وہ جو ہے نا وہ اپنے ہارڈ ڈسک لے آئے، یا وہ دے دیں تو 5 GB جو ہے، یا وہ لیں اپنے پاس جو ہے USB، تو وہ انشاءاللہ میں کاپی کر کے بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کاپی کر کے میں آپ کو دے دوں گا، جو بھی مٹیریلز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں جغرافی کے اوپر، فلکیات کے اوپر جو سافٹ ویئرز وغیرہ ہیں اس میں سے۔ تو یہ ایک وہ تھا، اور اس کورس کا پھر اس دفعہ ایسا ہی ترتیب بنا، بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا اس دفعہ اس کورس کے حوالے سے، لیکن ہوا یہ کہ ابھی پچھلے ہفتے کے اندر ہی آخری دن، بلکہ جس دن بدھ کی بات ہے، بدھ کے دن جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ مجھے جامعہ والوں نے کہا کہ جی آپ کون سا کورس کروائیں گے ابھی جو ہے، میں نے کہا وہ صرفناک کا تو اگلے ہفتے سے شروع کروا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایک کورس کوئی اور بھی دیکھ لیں، تو بس وہ آیا کہ جی اب کیا کریں، تو 6 دن کے لیے میں نے کہا کہ چلیں، صرف کچھ جو ہے نا، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے، تو کم سے کم ہم یہ ہے کہ ان 6 دنوں کے اندر کچھ ایک مناسبت پیدا کر لیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے نا ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے، تو یہ تو ایک وہ تھا، تعارف تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف، اب باتیں وغیرہ نہیں ہوا کریں گی، ہمارا جو ہے وہ کام ہی ہوگا جس کے اوپر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب بھی آپ نے جغرافی کے اوپر یا فلکیات میں جانا ہے تو ہمیشہ پہلی چیز جو آپ کی آئے گی، آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ڈائریکشن سمجھنی ہے، کہ آپ نے ہمیشہ ڈائریکشنز کو سمجھنا ہے کہ ڈائریکشنز ہوتی کیا ہیں، بیسیکلی جو ہے کہ ڈائریکشنز ہم نے جو پہچاننا ہے وہ جو ہے اس میں سے، تو اس کو دیکھیے گا ذرا، ہمیں وہی ہو رہا ہے، ایک شیئرنگ ہو گئی اس کی، میرے خیال میں ٹھیک ہوگی، آپ کو اب نظر آ رہی ہے ویڈیو جو اس میں سے ویڈیو کی جو ہے نا، یہ نظر آ رہی ہے نا سب کو جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو ہے نا چلیں جی، سب سے پہلے ہم ڈائریکشنز کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، 4 ڈائریکشنز جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ جی 4 تو سب سے جو بنیادی ڈائریکشنز ہوتی ہیں، ان کو بنیادی یا پرائم ڈائریکشنز کہتے ہیں، کہ آپ بنیادی ڈائریکشنز جو ہیں
وہ آپ کے پاس کیا کیا آتی ہیں، آپ نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی وہ بنا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے، ایک جو ہوتا ہے انہوں نے اس طرح سے ایک جو ہے لکیریں لائنیں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ چل رہا ہوتا ہے. ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب کاغذ کے اوپر جب ڈائریکشن بنائی جائے گی تو یہ ایک وہ نہیں تھا لیکن ضابطہ یہ بن گیا کہ آپ کیا کریں کہ اوپر والی ڈائریکشن کو کیا کریں، اس کو آپ نارتھ ڈائریکشن، آپ اس کو نارتھ کہتے ہیں، نارتھ، یا اس کو ہم کہتے ہیں شمال، ٹھیک ہے نا، شمال، نارتھ. اور اس کو ہم این سے لکھ دیتے ہیں، این کر کے اس کی دے دیتے ہیں نارتھ، شمال کی اس میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو کہتے ہیں شمال کی ڈائریکشن، جو ہے آپ اس میں سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. پہلی جو ڈائریکشن جو اوپر کی جانب جو کاغذ کے اندر ہم دکھاتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں شمال کی ڈائریکشن. اس کے بالکل جو اپوزٹ ڈائریکشن ہوتی ہے، بالکل جو وہ دوسری طرف ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ساؤتھ، کہتے ہیں ساؤتھ. ایس سے ظاہر کرتے ہیں یعنی جنوب. اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن جو ہے وہ آ جائے گی جناب آپ کے پاس جنوب کی ڈائریکشن آ جاتی ہے. تو کاغذ پہ جب آپ ڈائریکشن بناتے ہیں، کسی نقشے کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے، آپ کوئی بھی نقشہ آج اٹھا کے دیکھیں گے، انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، کسی بھی جگہ دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے تو یہی چیزیں وہ پہلے آپ کو پتہ چلیں گی کہ انہوں نے نقشے کے کونے کے اوپر انہوں نے دکھایا ہوا ہوتا ہے کہ شمال، جنوب. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو دائیں طرف ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹ، ای سے ظاہر کرتے ہیں، اور اس کو مشرق کہا جاتا ہے، مشرق، مشرق. اور جو بائیں طرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ویسٹ، ویسٹ، ڈبلیو سے ظاہر کرتے ہیں اس کو، اور اس کو ہم مغرب کہتے ہیں، مغرب، مغرب. آواز نہیں آ رہی باقیوں کو؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا جی. ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آواز نہیں آ رہی. تو ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ کے پاس کیا آ گئے ہیں، یہ 4 بنیادی ڈائریکشنز ہیں. ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے ان کو سمجھنا ہے. اوپر والی جانب کیا ہوگی، شمال. نیچے والی جانب کیا ہوگی، جنوب. دائیں جانب کیا ہوگی، مشرق. اور بائیں جانب کیا ہوگی، مغرب. اس کو سمجھانے کے لیے صرف آپ کو میں یہ وہ کر دیتا ہوں کہ مشرق اور مغرب کے اندر بنیادی طور پہ طلبہ بھول جاتے ہیں. مشرق مغرب کے اندر، مشرق مغرب میں جب وہ بھول جاتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کے پاس نیٹ سلو ہوگا، باقیوں کو صحیح آ رہی ہے آواز، باقیوں کو صحیح آ رہی ہے آواز. تو اس لیے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وائس بالکل صحیح ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کے اندر سے یہ وہ آ گیا. اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا. گڑبڑ کا کیا ہوتی ہے، اوپر نیچے تو ہو جاتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے. تو یاد رکھیے گا مشرق دائیں جانب ہوگی. اگر آپ کا منہ شمال کی جانب ہے، یعنی اوپر کی جانب جب شمال ہے تو نیچے کیا ہے، مغرب ہے، جنوب ہے. تو دائیں طرف کیا ہوگا، مشرق ہوگا، اور بائیں طرف مغرب ہوگا. مغرب کے اندر با آتی ہے، مغرب میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مغرب میں با آتی ہے، با. تو بائیں، بایاں، ٹھیک ہے نا، بائیں طرف، بائیں طرف جو ہے نا، بائیں طرف سے جو ہے. تو آپ نے کیا کر لینا ہے کہ گویا بائیں طرف کیا آئے گا، وہ آپ کا کیا آ جائے گا، مغرب آ جائے گا. بائیں طرف وہ آپ کا مغرب آ جائے گا. تو اوپر کی جانب شمال، نیچے کی جانب جنوب، دائیں طرف آپ کا کیا آ جائے گا، مشرق، اور بائیں طرف آپ کے لیے آ جائے گا مغرب آ جائے گا، جس کو ہم وہ کہتے ہیں شمال، جنوب، مشرق اور مغرب. جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اگر آپ کسی، ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا، ایک منٹ.
مشرق، مغرب، شمال اور جنوب. تو یہ تو آ گیا کہ جناب شمال، جنوب، مشرق اور مغرب. شمال اوپر کی جانب آ گیا. ہاں یہی اس کی وہ بھی ہوتا ہے کہ جی اس کو اگر آپ کو کرتے بھی ہیں تو یہ جو ہے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی ڈائریکشنز آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اچھا اب اگلے ہم جو چلتے ہیں اس کے اندر سے بعض نقشوں کے اوپر ایسا ہوگا کہ بعض نقشوں کے اوپر صرف اور صرف ایک ڈائریکشن شو کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کیا کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے صرف یوں بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ این لکھا ہوا ہوتا ہے. بعض نقشوں پہ آپ یہ بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، بعض نقشوں پہ کیا ہوگا، صرف اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کو صرف این لکھا ہوا ملے گا. اب آپ کو اگر آپ کو ایک ڈائریکشن بھی پتا چل جائے تو باقی ڈائریکشنز آپ خود معلوم کر سکتے ہیں. جب آپ کو شمال کے بارے میں پتہ چل گیا، نارتھ کے بارے میں پتہ چل گیا، اس کا مطلب اس کی اپوزٹ کیا ہوگی، ساؤتھ. اس کی دائیں طرف کیا ہوگا، مشرق، اور اس کی بائیں طرف کیا ہوگا، مغرب ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اسی وجہ سے آپ ایک اور چیز جو سمجھیں گے کہ جو آپ کو کمپاس ملتا ہے، جو کمپس آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی گھڑیوں کے اندر بھی، آج کل کے ہمارے موبائلز کے اندر بھی وہ ڈائریکشن شو کرتا ہے، شمال کی جانب شو کرتا ہے. یا وہ سوئی ہوتی تھی پہلے زمانے کے اندر بھی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سوئی کیا دکھاتی ہے، وہ شمال کی جانب دکھاتی ہے. سوئی جو ہے وہ شمال کی جانب بتاتی ہے. تو باقی ڈائریکشنز جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگ خود معلوم کر سکتے ہیں. شمال کی ڈائریکشن اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو باقی ڈائریکشنز آپ خود بخود معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو این آ جائے گا اور باقی نیچے کیا آ جائے گا، ساؤتھ آ جائے گا، ایسٹ آ جائے گا اور ویسٹ آ جائے گا. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی بنیادی ڈائریکشن کون سی ہے، جو سب سے جو بنیادی ڈائریکشن ہے، تو وہ کیا ہے، اصل جہت کے اندر جو اصل ہے وہ کیا ہے، وہ شمالی جہت جو ہے وہ اصل ہے. ٹھیک ہے، تو شمالی جہت کیا ہوگی، وہ اصل کہلائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ شمالی جہت جو ہے وہ اصل کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. شاہد صاحب آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے اتنی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب سے. اب میں کیوں کروا رہا ہوں، کیونکہ میں بیسکس آپ کو پہلے پڑھاؤں گا، پھر آپ دیکھیں گے. اور اب جب نقشوں کو پڑھیں گے، ہم نقشے کو پڑھنا سیکھیں گے. اگر آپ نقشہ پڑھنا سیکھ لیا، چیزیں سمجھ لیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ جغرافیہ کے اوپر اچھی خاصی آپ کو مہارت خود بخود ہی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اس میں سے جو ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ شمال اگر لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے کسی جگہ کے اوپر، تو ایک لوگ یہ کرتے تھے کہ جی پہلے زمانے کے اندر. اچھا اب یہ ہوتا کیا ہے کہ ایک تو تھا کہ کمپس آپ کے پاس موجود ہو، یا آپ موبائل رکھتے ہیں تو آپ کو شمال کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. یہ کیسے شمال کی طرف ہی کیوں وہ مقناطیس جو ہوتا ہے، یعنی یہ جو ڈائریکشن ہوتی ہے مقناطیس شمال کی طرف ہی کیوں جاتا ہے، یہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے جب میں گلوب کے اوپر آپ کو گلوب کے اس میں سے باقی جو ہے نا اس میں سے جو اگلی ان چار کے علاوہ بھی ڈائریکشنز ہوتی ہیں. چار کے علاوہ بھی ڈائریکشنز ہوتی ہیں. اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہوا ہے یہ شمال جنوب کے اوپر سے، یہ جو کبوتر ہوتا ہے نا، کبوتر پجن جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی کبوتر جو ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے کے اندر اس کے ذریعے سے خط بھی بھیجے جاتے تھے. کسی جگہ کے اوپر خط بھیجے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے، شمال اور جنوب کی وہ ڈائریکشنز کو سمجھتا ہے. شمال جنوب کی ڈائریکشنز کو سمجھتا ہے. اس کے دماغ کے اندر وہ مقناطیسی ایک ترتیب ہے. اس کے پاؤں کے ساتھ وہ خط باندھ دیا کرتے تھے اور وہ جاتا تھا اور کسی جگہ کے اوپر جا کے پہنچ جاتا تھا. وہ اتار لیتے تھے اور پھر دوبارہ وہ واپس آ جایا کرتا تھا. تو بعض دفعہ پرندے بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے چل رہے ہوتے ہیں.
کہ उनकी जो है ना इनका एक सिस्टम चलता है कि जो वो डायरेक्शंस को समझते हैं, वरना एक कबूतर कहाँ उड़ के जाएगा। और अभी भी मशहूर ही है कि अगर कोई ये जो कबूतर बाज होते हैं, इनके कबूतर को आप पकड़ के ले जाएं, तो इनके कबूतर को जब आप पकड़ के ले जाते हैं तो वो चंद दिन बंद रखते हैं, दूसरा जो जो चोरी करता है वो बंद रखता है। कहते हैं क्यों बंद रखो? इसलिए बंद रखो कि अगर इसको छोड़ा ना तो ये वापस अपने मालिक के पास पहुंच जाएगा। अब वो कैसे पहुंचता है, उसकी क्या वो होती है, यही एक अल्लाह ताला की तरफ से एक निजाम चल रहा होता है, ठीक है ना। वो उस डायरेक्शन से वो कर रहा होता है कि जाने के हवाले से। फिर वो जब नीचे उधर देखता है कि अच्छा ये घर जो है मिलते जुलते या इस जगह के ऊपर मैंने जो है ना उसमें से था वो, उसको कुछ दफा उधर वो पहुंचाते हैं, फिर वो वापस आता है। तो इस तरीके से वो होता था कि किसी जगह पे लाके छोड़ते थे, फिर वो वापस उस जगह के ऊपर आता था। तो इस तरह खत जो होता था वो जाता था। ये नहीं था कि वो हर घर के अंदर जो है वो खत पहुंचा रहा हो, ऐसा नहीं होता था कि डाक का सिस्टम नहीं होता था, लेकिन ये होता था कि किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर वो जाके वो पहुंचा दिया करता था चिट्ठी, और फिर वो आगे लोग पहुंचा दिया करते थे। तो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन तक वो पहुंचने के लिए ये काम करता था। तो पहला तो ये वो आ गया कि जी शुमाल के से। अच्छा, अब होता ये है कि चार इसकी और डायरेक्शंस भी होती हैं, चार इसके अंदर थोड़ी और डायरेक्शंस भी होती हैं जो इस जेली डायरेक्शंस होती हैं। जेली डायरेक्शंस जो होती हैं, ये दरमियान में मैं इसे छोटा वो लगाऊंगा। तो आपने करना है कि असल बुनियादी डायरेक्शन मैंने कहा कि ये नॉर्थ होगी या ये साउथ होगी, और दूसरी वाली डायरेक्शन क्या होगी, ये उसकी जेली डायरेक्शन होगी, यानी उसमें से। तो जब आप, ये नॉर्थ है और यहाँ पे ये है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कहते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और एन ई के साथ लिख देते हैं और इसका नाम होता है शुमाल मशरिक। इसको कहते हैं शुमाल मशरिक, शुमाल मशरिक, शुमाल मशरिक डायरेक्शन। ऐसे ही इसके दरमियान के अंदर जो आएगा, तो ऊपर वाली क्या है, नॉर्थ है, लेफ्ट वाली वेस्ट है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसको NW से शो करते हैं, नॉर्थ वेस्ट। और इसका नाम क्या होता है, शुमाल मगरिब, इसको कहते हैं शुमाल मगरिब, शुमाल मगरिब। ऐसे ही नीचे जब आएंगे तो पहले क्या आएगा, साउथ। मैंने बताया ये मेन डायरेक्शंस नॉर्थ और साउथ एक्चुअल डायरेक्शंस होंगी, ये बाकी जो होंगी ये उसके जेली डायरेक्शंस होती हैं। तो नॉर्थ, तो पहले साउथ का नाम लिखेंगे, फिर ईस्ट का नाम लिखेंगे। तो आप लिखेंगे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ST से कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं जुनूब मशरिक, जुनूब मशरिक डायरेक्शन। और इसी तरह ही पहले साउथ का नाम लिखेंगे फिर वेस्ट का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम होता है साउथ वेस्ट, SW। और इसको हम कहते हैं जुनूब मगरिब, जुनूब मगरिब इसको कहते हैं, ये जुनूब मगरिब कहलाती है। ये चार डायरेक्शंस और हैं। ये एक सितारा नुमा एक चीज बन जाती है, बाज जगहों पे आप देखेंगे तो एक स्टार सा बना हुआ होगा इस तरह। तो उसको वो कहते हैं कि जी ये क्या है, 8 कोनी सितारा, इसको लोग कह देते हैं 8 कोनी सितारा। क्योंकि आप ये देखें कितनी डायरेक्शंस बन गई हैं, ये 8 डायरेक्शंस बन गई हैं, 8 डायरेक्शंस है। 4 मेन डायरेक्शंस थी, 4 उसकी जेली डायरेक्शंस आ गई, तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8 हो गई हैं। तो इसको कहते हैं 8 कोनी सितारा, 8 कोनी सितारा। बाज नक्शों के ऊपर ये जो है ना उस पर लिखा हुआ होता है कि जी वो 8 कोनी सितारा बना हुआ होता है, 8 कोनी सितारा जो है वो बना हुआ होता है। ठीक हो गया। तो ये कहलाता है कि जी ये शुमाल और जुनूब मशरिक मगरिब, फिर शुमाल मशरिक, फिर ऐसे ही शुमाल मगरिब, जुनूब मशरिक और जुनूब मगरिब। पहले जुनूब का नाम आएगा या शुमाल का नाम आएगा और मशरिक मगरिब का बाद में नाम आएगा। इसके अलावा 8 डायरेक्शंस और होती हैं। ये तो मैंने अभी आपको 8 डायरेक्शंस बताई हैं। इसके अलावा 8 डायरेक्शंस और होती हैं, वो इनके दरमियान में भी आती हैं। इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएंगी। तो 8 और 8 16 बन जाती हैं। लेकिन उमूमी तौर पे हमें उनको जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना ज्यादा हमारा काम होता है, बाज जगहों के ऊपर वो आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा,
وہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ آ جائے گی تو اب یہ کیا ہے, یہ شمال مشرق کے شمال کے اندر ہے, تو شمال مشرق آ جاتا ہے, پھر اس طرح آ جاتا ہے, اس طرح مختلف اس کے وہ نام بن جاتے ہیں. لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 8 کونی ستارہ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اس سے ہی ڈائریکشنز آپ کو ساری کی ساری اچھی خاصی پتہ چل جاتی ہیں. اسی لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر بہت سے نام جو ہوتے ہیں وہ ان ڈائریکشنز کے اوپر رکھے جاتے ہیں. ملکوں کے نام, یعنی تنظیموں کے نام, مختلف جگہوں کے نام جو ہیں. ایک تنظیم ہوگی جس کا نام آپ نے سنا ہوگا, اس کو کہتے ہیں آسیان. آسیان, آسیان, آپ نے نام سنتے رہ جاؤں گے جی. آسیان کا جو ہے نا ایک وہ ہو رہا ہے, اجلاس ہو رہا ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز. ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن. ایشیا سے ہے تعلق, تو اس کو کہتے ہیں کہ جی آسیان جو ہے, کیونکہ وہ سارے ملک جب ہم نقشے میں دیکھیں گے انشاءاللہ, جب نقشے کو پڑھیں گے اور سارا کچھ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اسی ڈائریکشن کے اندر کیا ہوں گے. وہ ملک دنیا کے نقشے کے اندر, ایشیا کے نقشے کے اندر کیا ہوں گے, وہ نیچے کی جانب ہوں گے ساؤتھ ایسٹ کے حوالے سے. تو اس کو کہتے ہیں ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کہتے ہیں, آسیان. اسی طرح ہی آپ خیبر پختونخوا کا پرانا نام, ہمارے ہاں ہمارا جو صوبہ ہے پاکستان کے اندر, ایک صوبہ جس کا نام تھا NWFP. NWFP اس طرح لکھتے تھے, NWFP لکھتے تھے. وہ کیا تھا؟ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, شمال مغربی سرحدی صوبہ. شمال مغربی سرحدی صوبہ, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس. کیونکہ جب وہ پاکستان کے نقشے میں جب آپ دیکھتے ہیں اس کو, تو وہ صوبہ جو ہے نا وہ کدھر ہے؟ نارتھ ویسٹ. پاکستان کے نقشے میں وہ نارتھ ویسٹ کی طرف ہے. تو اس کا نام کیا تھا؟ NWFP نام تھا, شمال مغربی سرحدی صوبہ. یہ اس کا کیا تھا؟ نام تھا. پھر اس کا نام تبدیل کر کے اب اس کو خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی یہ تو اس ڈائریکشن کے حوالے سے, کبھی اوپر کے حوالے سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کبھی ملکوں صوبوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکشنز کے نام سے ہوتے ہیں, کبھی اوپر کی جانب, کبھی نیچے کی جانب. انڈیا میں ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے اتر پردیش. اتر پردیش اوپر کی جانب جو ہے, جہاں پہ دیوبند اور یہ سارے جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں, صوبے کے اندر جو ہے اتر پردیش جو ہے, ٹھیک ہے نا. UP کہتے ہیں, UP اتر پردیش. تو وہ اوپر کی جانب کی وجہ سے اس کا جو ہے نا اس کا نام, تو بعض دفعہ نام اس صورت میں بھی آ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئی جی 4 آپ کے پاس جو ڈائریکشنز تھیں, پھر اس کی 4 ذیلی ڈائریکشنز آ گئیں, اور یہ 8 ڈائریکشنز بن جاتی ہیں. تو آپ کو ایک اگر ڈائریکشن پتہ چل جائے تو آپ باقی خود بخود معلوم کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے کس جگہ کے اوپر جانا ہے, کہاں وہ کریں گے. تو اسی لیے ایک چیز ہوتی ہے, ایک آلہ جو ہوتا ہے جس کو نام کمپس کہتے ہیں, کمپاس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بنا ہوا ہوتا ہے مختلف اس میں سے. اگر آپ کو پاس وہ موجود ہو اور آپ کسی جگہ ہیں, آپ اپنی جگہ کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ بھئی میں نے کس جگہ پہ جانا ہے, تو وہ وہاں سے آپ وہ چلتے ہیں. پھر ستاروں کی مدد سے بھی وہ ہوتا ہے. شمال کی سمت جو ہوتی ہے, شمال کی سمت جو ہے, ٹھیک ہے نا, شمال کی سمت جو ہوتی ہے وہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو وہ آپ کو قبلے اس سے بھی, ستاروں سے بھی پتہ چل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ایسا ہے کہ ہمارے شمال کے اندر جو آسٹریلیا سے ہیں یا جو ساؤتھ افریقہ سے اگر آپ میں کوئی اسٹوڈنٹ ہوں, ان کے لیے تو نہیں, آسٹریلیا جتنے بھی ہیں جو باقی جو صوبے ہیں, مثال اگر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش وغیرہ, اسی طرح ہی یورپ کے اندر جو لوگ ہیں, کینیڈا, امریکہ کے اندر لوگ ہیں, ان سب کے لیے ایک نظام اللہ کا ایک ایسا ہے. افریقہ کے لیے نہیں, اور اسی طرح ہی میں نے بتا دیا کہ جی جو آسٹریلیا والے ہیں ان کے لیے نہیں, ان لوگوں کے لیے ایک ایسا ایک سسٹم ہے کہ ان کے ایک ستارہ ہوتا ہے جس کو نارتھ سٹار کہا جاتا ہے. نارتھ سٹار وہ روزانہ کیا ہوتا ہے, وہ
موجود ہوتا ہے. اگر آپ کو وہ دیکھنا آ جائے تو آپ رات کے وقت اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے تب بھی آپ اپنی ڈائریکشن معلوم کر سکتے ہیں کہ میں کس جگہ کے اوپر موجود ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ ہوتا ہے وہ نارتھ سٹار اس کو کہا جاتا ہے, اور اس سے آپ وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نارتھ سٹار کو رات کے وقت کیسے پہچانتے کیسے ہیں. یہ جو نارتھ سٹار جو وہ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو قطبی تارا کہتے ہیں. قطبی تارا, وہ قطبی تارا جو ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں کہ جی قبلے کی ڈائریکشن, یا قبلہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے, اور اس میں سے بھی مختلف ڈائریکشنز بھی جو ہیں. سمندر کے اندر جو لوگ جو چلتے ہیں, سمندر کے اندر جو لوگ جو چلتے ہیں, یہ کیسے آخر معلوم کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمندر کے اندر ہر طرف آپ کے سمندر ہی سمندر ہے, تو آپ کیسے معلوم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر ذکر کیا نا کہ یہ جو ستارے ہیں, ہم نے کیا کیا, ان ستاروں کو تمہارے لیے کیا بنا دیا, ایک تو جو ہے نا راستوں کو جو تلاش کرنے کے لیے جو ہے نا کہ اس میں سے ہدایت کے لیے راستے کی جو ہے نا, یہ آپ کو راستے بھی بتاتے ہیں کہ راستے پتہ چلتے ہیں ستاروں کی مدد سے, آپ جو ہیں وہ معلوم کرتے ہیں اور چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے نا وہ اس میں سے تو باقاعدہ ستاروں کی وہ ہوتی ہے کہ آپ ان ستاروں کو دیکھ کے, پہلے زمانے کے اندر لوگ دیکھتے تھے اور اس سے وہ پہچان جاتے تھے کہ جی یہ فلاں تارا جو ہے نا وہ آ رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں بڑا وہ چل رہا تھا کہ جی سوریا ستارہ بیسیکلی وہ نام آ رہا ہوتا ہے, وہ ایک مفتی صاحب نے کہہ بھی دیا تھا جی سوریا ستارہ آ جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا, کورونا ختم ہو جائے گا, اور اس طرح کی جو وہ باتیں ہیں. اب دیکھیں نا, یہی بات ہوتی ہے کہ اگر فلکیات کو وہ سمجھنا اور ان چیزوں کی وہ پوری چیزوں کی وہ سمجھ بوجھ ہو تو پھر آپ کے قرآن اور حدیث کے اوپر بھی آپ کی کیا آئے گی, آپ کی گرپ جو ہے نا وہ مضبوط ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ آپ کی اس میں سے ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ جو ہے نا اس میں سے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک تو چیز یہ ہو گئی ہے. اچھا, اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. جو آپ کو ایک اور چیز بھی جو سمجھانی ہے, جو بیسکس ہیں, ان بیسکس کو سمجھنے کے بعد پھر کیونکہ آگے چلنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کو جب نقشہ ملتا ہے, کوئی بھی نقشہ اگر آپ کے سامنے آ رہا ہو, وہ مختلف ستارے ہوتے ہیں, مختلف ستارے ہیں. اس میں سے میں انشاءاللہ بتاؤں گا, ایپس بھی بتاؤں گا آپ کو, جو جن ستاروں آپ ان ایپس کی مدد سے ایک بے شک ابھی آپ بے شک وہ لکھ لیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ جو ہے نا اس میں سے میں ایپس بتا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا, تو اسکائی میپ ہے گوگل کا, جو ہے گوگل اسکائی میپ, گوگل اسکائی میپ آپ بے شک ڈاؤن لوڈ کر لیں. گوگل اسکائی میپ, وہ اس کی مدد سے بھی آپ کو کافی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, اور اس طرح اور بھی چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہوں گی اس میں سے اسکائی میپ کے اوپر سے. اگلی چیز پہ جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے نا, اگلی چیز دیکھتے ہیں ذرا کہ ہماری جو زمین ہے, ہماری جو زمین ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اس زمین کے حوالے سے ایک کیا ہوتا ہے, ایک گلوب کی شکل میں آپ کو وہ ملتا ہے جی. ایک زمین جو ہے نا اس میں سے وہ ہوتی ہے گلوب کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, گلوب جو ہے نا بنا ہوا آپ کو مل بھی جاتا ہے. اپنے پاس رکھیں, گلوب بھی رکھیں, سارا کچھ جو ہے اس میں سے. تو گلوب کے اوپر کچھ اس طریقے سے وہ بنا ہوا ہوتا ہے ہمارے پاس. ایک گلوب کی شکل میں آپ کو, ایک تو گلوب میں ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نقشے جو ہوتے ہیں بعض دفعہ کاغذ کی شکل میں جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو فلیٹ نقشہ مل رہا ہوتا ہے اس میں سے, کیونکہ زمین گلوب کی اس میں شکل میں بال کی شکل کے اندر ہے, تو اسی طرح ہی یہ آپ کو مل جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگوں نے, کیونکہ ہم نے اگر کسی جگہ کے اوپر پہنچنا ہے تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ فلاں جگہ کس جگہ کے اوپر ہے؟
اس کے لیے کچھ فرضی لکیریں جو ہے نا سوچی گئیں کہ جی فرض کر لی گئیں زمین کی سطح کے اوپر، فرض کے طور پہ کی گئی ہیں، فرضی ہیں، حقیقی طور پہ نہیں تھیں، لیکن ان کے لیے دو بنیادی لائنز جو تھیں وہ جو تھیں جغرافیہ والوں نے وہ بنائی، اس میں سے دو بنیادی لائنز جو تھیں. ایک لائن جو تھی وہ اس طریقے سے آتی ہے، ایک لائن جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو لائن تھی جو بالکل درمیان کے اندر، جو اس کو شمالن جنوبن توڑ رہی ہے. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، اوپر کیا آئے گا؟ شمال آئے گا، نیچے کیا آئے گا؟ جنوب آئے گا، ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے جو بات آپ کو سمجھا دی ہے. تو ایک وہ لائن جو اس کو دو حصوں میں برابر تقسیم کرتی ہے، شمالن اور جنوبن جو ہے، یہ جو لائن تھی اس کا نام رکھا گیا ہے خط استوا. استوا برابر، جس کو کہا جاتا ہے ایکویٹر، جس کو کہا جاتا ہے ایکویٹر، ایکول سے ہے نا ایکویٹر، ٹھیک ہے نا. استوا برابر سے، اوپر اور نیچے دونوں، شمالن جنوبن اسے تقسیم کیا ہے، یعنی درمیان سے اس کو کاٹ دیا گیا. تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ خط استوا جو ہے اس کو ایکویٹر کہہ دیا جاتا ہے. تو شمالن یا جنوبن جو ہوتا ہے، یہ تقسیم جو کہلاتی ہے، یہ جو تھی ایک تقسیم جو ہوتی ہے وہ یہ اس طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں. یہ اس کو مبدا بھی کہا جاتا ہے. مبدا کا مطلب ہے سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے، مبدا کے حوالے سے جو ہے اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ کہہ دیا جاتا ہے. ایک یہ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جو مشرق اور مغرب کو دو حصوں میں برابر تقسیم کرتی ہے. مشرق کو اور مغرب کو. دیکھیں اب یہ کیا ہوگا، یہ سائڈ کون سی آ جائے گی؟ ادھر مشرق آ جائے گا اور ادھر کیا آ جائے گا؟ مغرب آ جائے گا. میں نے ای اور ڈبلیو دکھا دیا، مشرق اور مغرب، شمالن یا جنوبن جو ہے. تو اس کا جو بیس ہوتی ہے، جو جس کو ہم نے بیس اس کو مانا، جس نے دو حصوں میں اس طرح تقسیم کیا، اس کو برابر حصوں میں کاٹ دیا اور اس کو ایک بیس مان لیا، اس کو ہم کہتے ہیں پرائم میریڈین. پرائم میریڈین جو ہے، پرائم میریڈین جو ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ کیا ہے؟ پرائم میریڈین ہے کہ جو دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، مشرق اور شرقن غربن تقسیم کرنے والا جو لائن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ کہلائے گی پرائم میریڈین کہلائے گی. پرائم میریڈین اس کو کہتے ہیں. اب اردو میں مجھے اس کا نام اس طرح نہیں پتا کہ اردو میں کیا ہوتا ہے، وہ میں جگہ کے نام سے بتا دوں گا. گرینچ کو جو ہے نا، ہم گرینچ کو وہ کرتے ہیں، تو لیکن یہ اس کو پرائم میریڈین کہتے ہیں اس کو جو ہے نا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دو وہ ہو گئے. تو گویا ہم نے کیا کیا، اس کو چار حصوں میں کیا کر لیا، اس میں سے یہ کیا بن گیا؟ چار حصوں میں وہ ہے زمین جو ہے، کیونکہ زمین گول ہے تو گویا اس کی وہ چار حصوں میں تقسیم کی ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے چار حصوں کے اندر سے. دیکھو گے کہ جی اس میں سے تو یہ مشرق مغرب، اس میں سے اتنی سی بات کافی نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر وہ کرنے کے لیے. یہ تو کیا تھی؟ یہ تو لائنیں جو تھیں، یہ تو مبدا تھی. لیکن اگر کسی جگہ کے اوپر بندہ کوئی موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ کے اوپر موجود ہوں، تو دنیا میں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بندہ؟ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، میں امریکہ جاتا ہوں تو امریکہ میں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کہاں رہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں جی میں لاہور میں رہتا ہوں. تو اس کو شاید معلوم نہ ہو کہ لاہور کس جگہ کے اوپر ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے جی مجھے ایگزیکٹ لوکیشن بتائیں، تو مجھے ایگزیکٹ لوکیشن کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کو پتہ بتانا پڑتا ہے، پھر وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جی ایگزیکٹ لوکیشن کون سی اس میں سے وہ ہے. تو ایگزیکٹ لوکیشن کے لیے میرے پاس کیا چیز آتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ لوکیشن جب آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ پرائم میریڈین کے اندر سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو دو حصوں میں اور تقسیم اس کی کرتے ہیں، اس کو مختلف لائنوں کے اندر وہ کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں. تو جو اس کے پیرلل لائنز ہوتی ہیں، جو اس کے متوازی ہوتی ہیں، خط استوا کے متوازی جو لائنز آپ کھینچتے ہیں، جو اس کے متوازی کھینچتے ہیں، کچھ اوپر کی جانب ہوتی ہیں، کچھ اس کے نیچے کی جانب ہوتی ہیں. یہ جتنی بھی لائنیں کہلاتی ہیں، ان کو ہم اردو میں ہم کہتے ہیں
अर्ज बल्त, अर्ज बल्त, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, अंग्रेजी के अंदर इसको लैटिट्यूड कहा जाता है, अर्ज बल्त। ये लाइनें जो खत इस्तिवा के पैरेलल खींची जाती हैं, पैरेलल का मतलब जैसे रेल की पटड़ी जो होती है वो क्या होती हैं, ये जो लाइनें कहलाती हैं ये कहलाती हैं अर्ज बल्त कहलाती हैं, इसको लैटिट्यूड कहा जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही किसी को? जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना, वो तो उनको तो वैसे ही वो होगा, उनको तो बेसिकली, लेकिन मुझे क्योंकि स्टार्ट से लेके चलना है इसलिए मैं ये चीजें करवा रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग वो हो जाएं उसमें से, ठीक है ना। जिनको नहीं वो जिनको पता है तो वो इसको आप खैर एक आपके एक रिवीजन हो रही है, और जिनको नहीं पता तो उनके लिए एक नई एक वो आ जाएगी, ताकि हम नक्शे को समझ जाएंगे और बस इंशाल्लाह उससे काम बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। ये कहलाती हैं अर्ज बल्त कहलाती हैं, इसको लैटिट्यूड कहा जाता है। तो अर्ज बल्त, मेन अर्ज बल्त जो है, ठीक है ना, बताऊंगा ये सब पर्पस भी पता चलेंगे, सब पता चलेंगे, ठीक है ना। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ये था इक्वेटर जो था उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। ऊपर वाले जो होंगे वो नॉर्दर्न वो कहलाती हैं, एन कहलाती हैं, वो ऊपर वाली जितनी लाइंस होंगी नॉर्थ के अंदर है ना, इक्वेटर से जो ऊपर की जो लाइंस होती हैं, जो अर्ज बल्त लैटिट्यूड आपके पास आएंगे वो एन वाले लैटिट्यूड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर की जानिब जा रहे हैं। इक्वेटर से जो नीचे की जानिब जो लैटिट्यूड आ रहे होंगे वो एस वाले होंगे, साउथ वाले कहलाएंगे, ठीक है ना। वो क्या कहलाते हैं, वो एस वाले कहलाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एस, साउदर्न सर्दर्न जो है ना वो आपके क्या कहलाते हैं उसमें से। बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? इतनी बात समझ में आ गई कि ये ऊपर और जानिब जो है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये जो पूरा का पूरा जो हमारा ग्लोब होता है ना, इसका नाम होता है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं स्फीयर, कहते हैं स्फीयर, ठीक है ना, स्फीयर। स्फीयर यानी एक क्या होता है, आपने सुनिए बॉल जो होता है स्फीयर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसमें से जो है ना, आप एक आम तौर पे किताबों के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी ये पढ़ेंगे, जिनको आपको पता होना चाहिए कि बाज दफा किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमी मतलब है दो हिस्सों में तकसीम हो गया, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब आप ये पढ़े ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर किसी जगह के ऊपर भी आ रहा हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये बात याद रखनी है आपने कि वो क्या होगा, इस इक्वेटर से ऊपर की बात हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। शुमाली कुर्रे अर्जी कह ले उसको, जो कुछ वो कह लें इसमें से, ठीक है ना। तो कुर्रा, स्फीयर का मतलब होता है कुर्रा, कुर्रा कुर्रे, कुर्रे को कहते हैं स्फीयर जो है कुर्रा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब है शुमाली कुर्रा जो होगा, शुमाली उसमें से। इसलिए मैंने अभी देखिए, मैंने एक लफ्ज कहा था, मैंने कहा कि कुतुब तारा आपको नजर आएगा जो ऊपर की जाने वाले होंगे। कुतुब तारा आपको याद रखें, कुतुब तारा जो इक्वेटर से ऊपर वाले होते हैं ना, इनको नजर आता है, इक्वेटर से जो ऊपर की जानिब होते हैं। कुतुब तारा जो कुतुब शुमाली वाला जो तारा जो है ना, जो इससे नीचे जो मुल्क है ना, इससे जो नीचे मुल्क आते हैं उनको नजर नहीं आता, ये आपने हमेशा याद रखना है, उनको नजर नहीं आएगा कुतुब तारा जो है। वो क्यों नहीं नजर आएगा ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि क्यों नहीं समझ आता। तो ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो अब आप खुद समझ जाएं कि नीचे वाला क्या कहलाएगा, सदर्न या साउदर्न, सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। जुनूबी कुराए अरसी, जुनूबी कुराए अरसी। तो जुनूबी कुराए अरसी का क्या मतलब है, इक्वेटर से नीचे वाले जो आते हैं, ये नॉर्दर्न और जुनूबी कुराए अरसी जो है ना, ये इसमें से आ जाता है। ठीक होगी बात। तो ऊपर वाले जो अर्ज बल्त कहलाएंगे वो एन वाले अर्ज बल्त कहलाएंगे, एन वाले अर्ज बल्त कहलाते हैं। जो नीचे वाले कहलाते हैं वो कहलाते हैं एस वाले जो है ना, वो अर्ज बल्त कहलाएंगे, लैटिट्यूड एस, उनके साथ एस मिलता है आपको। ठीक हो गया, ये तो बात होगी, ये एक उसमें से हो गया। आगे हम देखते हैं कि जो
اگلی جو وہ بھی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، شمالی کرۂ ارضی اور جنوبی کرۂ ارضی ہو گئے نا. جو دوسری جو لائن جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، میں نے کہا پرائم میریڈین، جس کو آپ نے کہا تھا پرائم میریڈین، جو آپ کی ایک وہ تھی مین، جو آپ کی اس میں سے آ جاتا ہے مین جو وہ تھا، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے، کچھ خربوزے، آپ نے خربوزہ دیکھا ہوگا، خربوزہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، لائنیں اوپر سے آتی ہیں اور نیچے پھر مل جاتی ہیں خربوزے کی. اس میں سے جو خربوزہ ہوتا ہے اس کی دیکھیں وہ لائنیں وغیرہ جو بنی ہوئی ہوتی ہیں اوپر سے نیچے جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ کیا ہو گیا، یہ خربوزے کی جو وہ ہوتی ہیں اوپر سے کیا ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا جو لیٹیچیوڈ ہوتی ہیں وہ تو آپس میں کٹ نہیں کرتی کسی جگہ پہ بھی. لیٹیچیوڈ جتنی بھی ہیں وہ دیکھیں ساری کی ساری کیا ہیں، یہ پیرللز ہیں، پیرلل ہیں. میں نے کہا ریل کی پٹری جس طرح ہوتی ہے. لیکن یہ جو لائنز آ رہی ہوتی ہیں یہ آپس میں کیا ہو رہی ہوتی ہیں، یہ این کے اوپر اور ایس کے اوپر مل رہی ہوتی ہیں آپس میں، یہ اس طریقے سے آ رہی ہوتی ہیں. ان کا نام کیا ہوتا ہے، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے طول بلت، طول بلت، یا اس کو انگریزی میں نام ہوتا ہے لانگیچیوڈ. اس کو کہتے ہیں لانگیچیوڈ، طول بلت یا لانگیچیوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جو پرائم میریڈین ہوگا مین جو آپ کا وہ ہوگا، اس سے جو آپ کے مشرق کی جانب ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو کیا کہا جائے گا، ان کو کہا جائے گا، آپ وہ کہتے ہیں کہ جناب لیفٹ سائڈ کے اوپر آ رہے ہیں تو وہ آپ کے کیا آئیں گے، مشرقی طول بلت کہلائیں گے. اور جو اس کے اس میں سے آئیں گے جو جنوب کی طرف مغرب کی طرف آئیں گے تو وہ کہلائیں گے مغربی، مغربی طول بلت کہلاتے ہیں، مغربی طول بلت. یہاں تک تو بات میری امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، جو مسئلہ یہ آتا ہے، مسئلہ یہ آتا ہے جناب کہ ایکویٹر میں تو ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا تھا. ایکویٹر میں تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا تھا. تو ایکویٹر تو ہمیں پتا تھا کہ یہ اوپر سے نیچے تھا، اس کے درمیان والا جو تھا نا، یہ تو کیا تھا، ایکویٹر تھا، ایکویٹر تھا. لیکن یہ جو اوپر والی لائنوں میں سے کون سی مین لائن ہے، کون سی لائن جو ہے وہ مبدا کہلائے گی، بیس لائن کون سی کہلائے گی؟ مسئلہ اس کے اندر آتا ہے، طول بلت کے اندر، کہ بیس لائن کون سی ہے دنیا کے اندر، کہ جس کے لیے دنیا سے وہ جتنے ممالک اس کے ایسٹ ہوں وہ ایسٹرن کہلائیں، جو اس کے ویسٹ میں ہوں وہ ویسٹرن کہلائیں. وہ کون سی لائن ہوگی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کاٹتے ہیں تربوز کو، آپ خربوزے کو جب آپ کاٹتے ہیں یا آپ کینو کو آپ وہ کرتے ہیں، تو آپ کینو کو کسی بھی جگہ سے اس کی وہ جو ہوتی ہیں اس کو پھانکیں جو ہوتی ہیں اس کو آپ کسی بھی اس سے وہ کر سکتے ہیں، چاہے آپ ایک طرف سے کریں کسی طرح سے کریں. کینو ہوگا کیا، وہ دو حصوں میں ہی ڈیوائیڈ ہوگا. آپ کس طرح بھی کاٹیں گے تو وہ پورے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا. اوپر کی جانب سے جب آپ کاٹیں گے یا آپ خربوزے کو کاٹیں گے تو وہ پورا ڈیوائیڈ ہوگا اوپر سے جو ہے اس میں سے. تو مین مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سی لائن ہوگی، کس کو ہم پرائم میریڈین دنیا کے اندر کہیں گے، جو بیس کہلائے گی پرائم میریڈین. ٹھیک ہے نا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو بعض لوگوں نے کہا تھا کیونکہ یہ طول بلت عرض بلت کی جو کانسیپٹ دینے والے بھی اصل میں مسلمان بیسیکلی اس کے کانسیپٹ دینے والے ہیں، طول بلت اور عرض بلت کے اس میں سے. تو بعض مسلمانوں کا یہ وہ تھا کہ جی اس کو مکہ کو کیا ہونا چاہیے، پرائم میریڈین کیا ہونا چاہیے، مکہ ہونا چاہیے. جو مکہ سے جو لائن جو طول بلت کی جو لائن گزرے گی وہ مین جو ہے نا وہ مکہ ہونی چاہیے. مکہ سے جو مشرق ہوگا وہ مشرقی ہوگا، جو مکہ سے مغرب ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا مغربی ہوگا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ مکہ کیا تھا، مکہ دنیا کا مرکز سمجھا جاتا تھا پہلے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا، آپ کہیں گے کہ جی مکہ مرکز کیسے تھا، جب انشاءاللہ نقشہ آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ مکہ عین مغرب کے اندر، عین وسط کے اندر، کیسے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ عین وسط میں تھا. دنیا امریکہ اور آسٹریلیا کے دریافت ہونے سے پہلے جو معاملہ تھا، امریکہ اور آسٹریلیا کے دریافت ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے نا.
اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا ہے، امت وسط، تو کیا مطلب تھا امت وسط سے جو یہ مراد لی جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دیا گیا، ایک تو مانا وہ اعتدال والا آ گیا، اللہ نے جگہ بھی ایسی عطا کی مکہ جو کہ کیا تھی، ہم کہتے ہیں جی دنیا کا مرکز بنتا تھا، یہ دنیا کا مرکز بنتا ہے، سینٹر میں آتا ہے مکہ جو ہے، ٹھیک ہے، تو ایک اعتدال والی امت بھی بنایا اور درمیان ایسی جگہ کے اوپر رکھا کہ جس کے سارا وہ تھا، تو مسلمانوں کا یہ وہ تھا کہ مکہ کیا ہونا چاہیے، مین وہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک جو تھا، ایک رائے جو بنی تھی، وہ بنی تھی اس میں سے وہ تھی جس کو کہتے ہیں کینری آئی لینڈس، کینری آئی لینڈس، جزائر خالدات، مراکش ایک جگہ ہے، مراکش اس میں سے، تو اس کے اندر سے جو تھا نا مراکش کے اس میں سے کینری آئی لینڈس جو ہے مراکش کے اس میں سے جزائر خالدات، مراکش کے آگے کر کے کینری آئی لینڈس ہوتے تھے، تو اس کو بھی مرکز باز نے مانا کہ جی اس میں سے، باز نے کہا کہ سری لنکا کو مرکز مانا جائے، اس کے اندر سے جو ہے نا وہ مرکز مانا گیا۔ ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا، ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا، وائس اوکے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ایک جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جزائر خالدات وہ دنیا کا آخری کونا سمجھا جاتا تھا ایک زمانے کے اندر، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں۔ وہ جو حضرت عقبہ بن نافع کا، حضرت عقبہ بن نافع تابعی ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا، وہ فتح کرتے ہوئے گئے، تو مراکش کو جب فتح کیا تو آگے جو تھا جو سمندر تھا اس میں اپنے گھوڑے کے پاؤں آگے رکھے اور کہا کہ یا اللہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اس سے آگے کوئی دنیا ہے تو ہم جو تھے نا اس کے اوپر بھی اپنے گھوڑے سمندر کے اوپر دوڑاتے ہوئے ہم کیا کرتے اس کو فتح کرتے، کیونکہ امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، تو اس زمانے میں جو کینری آئی لینڈز تھے، جزائر خالدات، وہ دنیا کا آخری کونا سمجھا جاتا تھا، آخری کونا سمجھا جاتا تھا، اس کو جزائر خالدات کہتے تھے، کینری آئی لینڈز، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اقبال نے اس کو کہا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ شکوہ کے اندر جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ سے وہ شکوہ کی وہ نظم جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ وہ جو تھے حضرت عقبہ بن نافع نے رکھا تھا۔ اور آج کل جدید عربی کے اندر بھی مراکش کا نام مغرب لکھا جاتا ہے، مغرب، مغرب، آپ میں سے سارے ساتھی ماشاءاللہ اچھے خاصے جانتے ہوں گے، جو جدید عربی کے اندر جب مغرب لکھا ہوا ملے گا آپ کو تو اس سے مراد مراکش مراد ہوتا ہے، مراکش، کیوں وہ مغرب اس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو وہ ایک کونا، ایک یہ تھا کہ جی پرائم میریڈین کیا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے جناب آپ کا کینری آئی لینڈز ہونا چاہیے، جو دنیا کا ایک کونا جو ہے اس میں سے مل جائے گا۔ بعض نے کہا مکہ، بعض نے کہا سری لنکا۔ سری لنکا کیوں وہ ہوا، سری لنکا اس لیے کہ دنیا میں مشہور یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے جنت سے اتارے گئے تھے تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ وہاں پہ اتارے گئے تھے جی سری لنکا کے اندر، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی کے اوپر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایک روایت ہے کہ ہند کی روایت بھی ملتی ہے حدیث کے اندر، ایک روایت ہے جس میں سے ہند کی اس میں سے، لیکن جو زیادہ جو مضبوط بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ صفا پہاڑی پر، صفی اللہ، اسی لیے آدم صفی اللہ نا، صفا مروہ جس کو کہتے ہیں، اور حضرت جو ہوا تھی وہ مروہ پہاڑی پہ اتاری گئی تھی، ان کو مروہ پہاڑی کے اوپر، تو اس لیے امرا سے جو ہے نا، مروہ سے مراد امرا سے جو ہے وہ مروہ بنا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس میں سے ان کا پاؤں کا نشان بھی بنا ہوا ہے سری لنکا کے اندر، وہ ایک پہاڑی ہے اس کے اوپر، آپ لوگوں نے دیکھا، میں نے تو اس کا وہ دیکھا ہے کہ وہ پاؤں کا ایک نشان بنا ہوا، اور لوگ کہتے ہیں بہت بڑا پاؤں ہے اور کہتے ہیں حضرت آدم کا پاؤں ہے، حالانکہ جو زیادہ وہ ہے مشہور جو صحیح بات جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی کے اوپر آئے ہیں، اگرچہ ایک روایت میں نے آپ کو بتایا کہ روایت میں ملتا ہے کہ ہند کے اندر جو ہے نا ہند کا بھی لفظ وہ آتا ہے کہ حضرت آدم کو جو ہے نا وہ کیا گیا۔ تو یہ ایک آج کی ایک وہ تھی، آپ کے سامنے میں نے کچھ چیزیں وہ رکھ دی ہیں، باقی انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ نقشوں کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ وہ اسکرین شیئرنگ کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ کیونکہ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر پھر ہوں گا تو وہ ہم پھر اس کو
ہم اس طرح لے کے چلیں گے. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئیں گی. کتابیں وغیرہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ لوگ اس میں سے پھر ہم دونوں چیزوں کو ذرا جوڑ لیں گے, فلکیات کو بھی اور جغرافیہ کو بھی, دونوں کو چیزوں کو جوڑ کے پھر ہم انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے. تو اور دونوں کی میں بیسکس آپ کو کروا دوں گا. پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا, زندگی رہی, تو پھر ہم انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 ہم کورس کا لے کر آئیں گے. پھر ہم اس کو اور آگے تھوڑا سا ایڈوانس لیول, پھر اس سے ایڈوانس. لیکن ایڈوانس لیول کے لیے شرط یہی ہوگی کہ جس نے پہلے بیسک لیول جو تھا جس نے کمپلیٹ کیا ہوا ہوگا, تو پھر ہم اس کے بعد ایڈوانس لیول کے اوپر, پھر نمبر 2 کے اوپر, پھر نمبر 3 کے اوپر, اس طرح ہم چلیں گے اس میں سے, تاکہ جو ہے یہ وہ ہو جائے. تو یہ ایک وہ تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ صحیح طرح سے سمجھنے کی اور اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائیں اور اس میں سے. ٹھیک ہے جی, چلیے پھر السلام علیکم.